بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے سسر کو کھانا بنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر کھانا بناتے رہتے تھے گھر میں، لیکن جس دن میرے شوہر گھر نہ ہوتے اس دن تو وہ لازمی کھانا بناتے، اور اس دن مجھے نیند بہت سکون کی آتی۔ لیکن صبح اٹھتی تو کپڑوں پر داغ لگے ہوتے۔ مجھے شک ہوا۔ ایک دن شوہر کو کمرے میں چھپا دیا اور خود کھانا نہ کھایا، اور اس رات جو ہوا میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میرے سسر نے میرے ساتھ، میری شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ میں اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ میرا سسرال کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں تھا، صرف میرے شوہر اور میرے سسر تھے۔ ساس پہلے ہی فوت ہو چکی تھی اور میرا شوہر اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ میرے والدین اس رشتے پر بہت خوش تھے کہ بہت لمبا چوڑا سسرال نہیں ملا تو زیادہ مسائل بھی نہیں ہوں گے، میں بھی بہت سارے مسائل سے بچ جاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں بھی خوش تھی، اور سچ یہ ہے کہ وہ دونوں بہت اچھے بھی تھے، اور میرے سسر کو کھانا پکانے کا اتنا شوق تھا۔ جب میری شادی ہو کر آئی تو میرا سسر نوکری کرتے تھے، اور شوہر اور سسر کے کام پر جانے کے بعد میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی، اس لیے اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی رہتی اور گھر کی سجاوٹ وغیرہ میں لگی رہتی۔ اس بات سے میرے شوہر اور سسر دونوں بہت خوش ہوتے تھے، لیکن چھٹی کے دن میرے سسر خود کھانا بناتے تھے کہ تم دونوں آرام کرو، اور ویسے بھی تم سارا ہفتہ کھانا بناتی ہو، آج تمہارے کھانے بنانے کی چھٹی ہے۔ میں تو ان کی اس بات سے بہت خوش ہوتی، کیونکہ اتنا خیال رکھنے والے لوگ ہیں۔ جو کوئی بھی یہ بات سنتا یا دیکھتا، ایک دفعہ تو میری قسمت پر رشک کرتا، اور شاید میں خود کو خوش قسمت ترین ہی سمجھتی رہتی اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ میرے شوہر نے نیا کاروبار شروع کیا تھا، اس وجہ سے انہیں دوسرے شہر جانا پڑ جاتا تھا۔ کیونکہ میرے سسر بہت اچھے تھے، اس لیے مجھے کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوا، اور میں خوشی خوشی شوہر کو جانے کی اجازت دے دیتی تھی۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، اور کچھ ماہ سے میرے سسر کی پینشن ہو گئی تھی اور وہ گھر پر ہی ہوتے تھے۔ وہ اکثر کھانا بنا دیتے تھے، لیکن ایک دفعہ جب میرے شوہر دوسرے شہر گئے تو میرے پاس بھی کرنے کو کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ کھانا میں بناتی ہوں، لیکن وہ نہیں مانے اور ضد کی کہ کھانا تو وہی بنائیں گے۔ میں بھی خاموش ہو گئی کہ اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کھانا بنایا اور میں کھانا کھا کر سو گئی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ میں نے اس چیز کو زیادہ نہیں سوچا۔ جب میں صبح اٹھی تو میرے کپڑوں پر گند لگا ہوا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا اور نہ ہی اس بات کو زیادہ سوچا، کیونکہ میری ایسی تربیت تھی اور نہ ہی میری ایسی سوچ۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد میرے شوہر کو دوسرے شہر جانا پڑا، اور وہ سلسلہ پھر ہوا۔ میرے سسر نے ضد کر کے کھانا بنایا، اور کھانا کھاتے ہی میں سو گئی۔ دوسرے دن صبح اٹھتے ہی میں نے دیکھا کہ میرے کپڑوں پر پھر گند لگا ہے۔ اب تو مجھے تجسس ہونے لگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ میں جب کھانا بناتی ہوں سب سکون سے کھانا کھاتے ہیں، اور مجھے لیٹتے بھی کبھی نیند نہیں آتی تھی، کہ میری بچپن کی عادت تھی کہ میں کچھ دیر تک کروٹیں لیتی رہتی، اس کے بعد نیند آتی تھی۔ لیکن جو 2 دن مجھے اچانک نیند آئی، انہی دونوں دنوں میں کھانا سسر نے بنایا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر شوہر کو بتاتی تو کوئی بھی انسان اپنے باپ کے بارے میں غلط نہیں سن سکتا، اور وہ مجھے ہی الزام دیتے۔ گھر میں کوئی اور تھا نہیں، اور ماں باپ کو میں یہ سب بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب میں پریشان رہنے لگی اور سسر سے بچنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کیونکہ وہ سارا دن گھر ہوتے تھے اور شوہر نہیں ہوتے تھے، اس لیے مجھے انہی سے بات کرنی پڑتی، اور وہ بھی مجھے بس ہر وقت اپنے آگے پیچھے رکھنا چاہتے تھے، جو پہلے تو مجھے عجیب نہیں لگتا تھا، لیکن اب مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ میں ان کے سامنے نہ آؤں، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا۔ پھر ایک دن تو انتہا ہو گئی، اور میرے شوہر کو زبردستی میرے سسر نے دوسرے شہر بھیج دیا کہ جا کر وہاں کا کام دیکھ کر آؤ۔ وہ کہتے رہے کہ وہاں کوئی کام نہیں ہے، میرا جانا نہیں بنتا، لیکن میرے سسر نے ان کو ڈانٹ دیا کہ تمہیں بڑا پتہ ہے، بار بار کام دیکھنا پڑتا ہے، اس آفس کو بھی جا کر دیکھو۔ مجبور ہو کر میرا شوہر دوسرے شہر چلا گیا، اور ان کے جاتے ہی میرے سسر کے چہرے پر ایسی چمک نظر آئی جیسے ان کی کوئی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ میں نے فوراً کہا کہ میں اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے سسر نے منع کر دیا کہ میرا بیٹا بھی یہاں نہیں ہے، تم بھی چلی جاؤ گی تو میں اکیلا پیچھے کیا کروں گا، یہیں رہ جاؤ، جب تک وہ واپس نہیں آتا پھر چلی جانا۔
اور میں مجبور ہو گئی کہ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میرے دل میں جو شک بیٹھ گیا تھا وہ ویسے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اس دن پھر میرے سسر نے کھانا بنایا جو کہ میں نے کہا کہ میرا دل نہیں ہے اس لیے میں نہیں کھاؤں گی، کہ انہوں نے زبردستی مجھے تھوڑا سا کھلایا۔ پھر وہی کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آنے لگی اور بستر پر لیٹتے ہی میں سو گئی۔ صبح دیکھا تو میرا بستر اور کپڑے دونوں پر گند لگا تھا۔ میرے سسر پر مجھے شدید غصہ آنے لگا اور میں نے سوچ لیا کہ اب میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی، اس لیے میں نے کپڑے اتار کر ادھر واش روم میں لٹکا دیے اور سوچ لیا کہ اب یہ کپڑے ثبوت کے طور پر اپنے شوہر کو دکھاؤں گی۔ وہ آئے تو میں نے موقع کی تلاش کرنے لگی کہ ان کو حقیقت بتا دوں، لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ میرے سسر ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ رات کو جب میرے شوہر کمرے میں آئے تو میں نے ان کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بتانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے ہی ڈانٹ دیا کہ تم غلط مت سوچو، وہ تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے ہیں اور تم ان کے اوپر شک کر رہی ہو۔ میں نے ان کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ میری بات ہی نہیں مان رہے تھے۔ آخر کار میں نے ان کو وہ کپڑے لا کر دکھائے کہ یہ میری بات کا ثبوت ہے، لیکن ان کی آنکھوں پر تو باپ کی پٹی محبت کی بندھی تھی، اس لیے وہ میری کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میں نے یقین دلانے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم میرے باپ پر الزام لگا کر اپنا کوئی گناہ چھپانا چاہ رہی ہو۔ میرا باپ رات کو سو جاتا ہے، اسے کیا معلوم کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، اور تم نہ جانے کس کو بلا لیتی ہو۔ ایسی بات سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے ہم دونوں کی بہت شدید لڑائی ہوئی اور اس کے بعد میں اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ 10 سے 15 دن گزر گئے، انہوں نے پلٹ کر بھی خبر نہ لی۔ اب تو گھر میں سب نے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ پہلے تم کبھی اتنے دن کے لیے نہیں آتی تھی، کیا ناراض ہو کر آئی ہو؟ اب میں ان کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ غلط بھی میرے ساتھ ہی ہوا اور میرے شوہر نے میرا یقین بھی نہیں کیا بلکہ مجھے ہی بد کردار سمجھا۔ لیکن میں ان سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب کون سا کھیل کھیلے گی زندگی میرے ساتھ۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے سسر لینے کے لیے آ گئی کہ بیٹا اتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تم گھر نہیں آئی، اس لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ گھر خالی خالی لگ رہا ہے۔ ان کی اس محبت پر میرے گھر والے بہت خوش ہوئے لیکن میں تو ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ میں تو ان کے بیٹے سے ناراض ہو کر آئی تھی اور میرے سسر کو بھی شاید معلوم تھا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جو بھی مسئلہ ہے دونوں بیٹھ کر حل کر لینا، اس طرح ناراض ہو کر بیٹھ جانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ مجھے سمجھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ میں مجبور تھی کہ والدین کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ گھر واپس تو آ گئی لیکن میرے شوہر کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے جتا دیا کہ جس سسر پر تمہیں الزام لگا رہی تھی وہی تمہیں گھر واپس لے کر آئے ہیں، ورنہ میں تو تمہیں گھر کبھی واپس نہیں لے کے آنے والا تھا۔ میں نے کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی صرف گھر کو بچانے کی خاطر ان سے معافی مانگی اور بہت مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہوا۔ میں اب خاموش رہنے لگی تھی اور اپنے شوہر سے کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی، لیکن میرے سسر کی وہی روٹین تھی، وہی شوق سے کھانا پکانا، اور اکثر ان کا کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ جاتی۔ یہ جو کچھ بھی تھا مجھے نہیں تھا کہ میں کیا کروں۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتی مجھے نیند آ ہی جاتی تھی۔ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، زندگی عجیب طرح ہو چلی تھی اور جیسا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ویسا ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی کہ میں کیا تھی اور میں کیا بن گئی ہوں، اور غضب یہ کہ میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی۔ خیر دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ میرے سسر کو بھی شاید میرا گریز سمجھ آ گیا تھا، اس لیے وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن کھانا بنانے کا سلسلہ اسی طرح جاری تھا۔ اور حق اور سچ تو یہ ہے کہ میرے سسر کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، جو بھی ایک دفعہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھا لیتا ان کا گرویدہ ہو جاتا، لیکن مجھے تو اب ان کے کھانے سے گھن آتی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے، 3 بندوں کے گھر میں اپنے لیے الگ بھی نہیں بنا سکتی تھی، لیکن کہتے ہیں جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو خدا وہاں سے رستہ دکھاتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک بہت پرانی دوست جو کہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ اپنے شوہر کی ٹرانسفر کی وجہ سے وہ شہر میں واپس آئی اور ایک دن بازار میں خریداری کے دوران اچانک اس سے میری ملاقات ہو گئی۔ اتنے عرصے کے بعد دوست کو دیکھ کر فطری بات ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے ملنے کا پروگرام بنا لیا اور ہمارا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہ 2 دفعہ ہمارے گھر آئی تو اس نے میرے اور میرے سسر کا رویہ نوٹ کیا تو مجھ سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے۔ مجھے تو خود ایک سامع کی ضرورت تھی جو میری بات سنے۔ میں نے اس کو ساری بات بتا دی کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی، اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سارے معاملے میں میری مدد کرے گی۔ ایک دن جب میرا شوہر ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے شہر گیا، میرے سسر نے کھانا بنایا تو میں نے کھانا کھانے کے ساتھ ہی
تھوڑا سا کھانا اپنی پلیٹ سے نکال کر چھپا دیا، اور دوسرے دن وہی ہوا جو میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا آیا تھا، لیکن میں نے وہ کھانا اپنی دوست کو دے دیا، اور کیونکہ اس کا شوہر ایک سائنسدان تھا اس لیے وہ کھانا لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا، اور وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ اس کھانے میں نیند کی دوا شامل تھی، اسی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو دکھا دوں، لیکن پھر مجھے وہی ڈر محسوس ہوا کہ وہ کہیں گے تم نے میرے باپ پر پھر الزام لگایا ہے، اور اب کی دفعہ مجھے اپنی زندگی سے وہ نکال دیں گے۔ اس ڈر نے میری زبان پر چپ کے تالے لگا رکھے تھے۔ اور پھر ایک دن جب میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا، میرے سسر نے کھانا بنایا تو میں نے اپنی دوست کے مشورے سے وہ کھانا نہیں کھایا، لیکن یہی ظاہر کیا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور سوتی بن گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میرے سونے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ مجھے لیٹے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں خاموشی سے لیٹی رہی کیونکہ آج مجھے اس راز سے پردہ ہٹانا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سسر میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر وہ میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کریں گے تو میں شور مچا دوں گی، لیکن پھر میرے دماغ میں آیا کہ اگر میں نے شور مچا دیا تو کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں نے اس سارے رازوں سے پردہ اٹھانے سے پہلے فون کی ریکارڈنگ آن کیوں نہ کی، کم سے کم یہ سب کچھ ریکارڈ ہو جاتا۔ لیکن جو ہونا تھا ہو گیا، اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میرے سسر کا اگلا قدم کیا ہوگا، اس لیے میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں سو چکی ہوں تو انہوں نے اپنا کام شروع کیا، تو میری تو روح تک کانپ گئی اور سب دیکھ کر، لیکن میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے میں شوہر کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے دوسرے دن صبح دوست کو فون کیا اور سارا کچھ اس کو بتا دیا۔ وہ خود بھی یہ سب کچھ سن کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ اپنے شوہر کو بتانا ہی ہوگا، لیکن میرا ڈر مجھ پر غالب آ چکا تھا۔ میں شوہر کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی اور اب مزید میں یہ سب کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ایک بند گلی میں آ گئی تھی، اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ میری دوست نے میری مدد کرنے کی ٹھانی اور اس نے کہا کہ وہ خود میرے شوہر سے بات کرے گی۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے ہم دونوں کو کھانے پر بلایا اور میرے شوہر سے بات شروع کی، تو بات سن کر میرے شوہر ہتھے سے اکھڑ گئے، لیکن جب اس نے آرام سے کہا کہ دیکھیں آپ اس کی بات کو جان لیں، اگر میری بات غلط ہوئی تو بے شک آپ اسے چھوڑ دیجیے گا، اور اگر یہ سچی ہوئی تو پھر جو آپ کرنا چاہیں کیجیے گا۔ میں نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی، اور اتنی بڑی شرط کے بعد میرے شوہر کو راضی ہوتے ہی بنی اور وہ بھی راضی ہو گئے۔ اب صرف یہ تھا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا تھا کہ میرے سسر کو معلوم بھی نہ ہو اور شوہر پر ان کی حقیقت بھی کھل جائے۔ میری دوست نے وہ رپورٹ بھی میرے شوہر کے سامنے رکھی جو کہ میں نے کھانے کی بنوائی تھی۔ شاید اس رپورٹ کی وجہ سے ہی انہیں مجھ پر یقین آیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ انہیں دوبارہ دوسرے شہر کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ میرے سسر تو یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ تم ضرور جاؤ۔ میرا شوہر گھر سے تیاری کر کے نکل گیا، لیکن اپنے ایک دوست کے ہاں چلا گیا اور دوسرے شہر نہ گیا۔ ہمیشہ کی طرح کھانا انہوں نے بنایا اور وہ کھانا بنانے میں مصروف تھے، تو میرا شوہر خاموشی سے گھر میں داخل ہوا اور کمرے میں چھپ گیا۔ سسر کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا کیونکہ مجھے معلوم تھا ابھی کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ جائے گی، لیکن میرا شوہر میرے کمرے میں ہے اس لیے مجھے کوئی ڈر خطرہ نہیں تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ہمیشہ کی طرح مجھے نیند آ گئی۔ میں کمرے میں گئی اور آ کر شوہر کو بتایا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں کھانا کھا چکی ہوں، اب جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ میں تو بستر پر لیٹتے ہی سو گئی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ رات کیا ہوا، لیکن جب میں صبح اٹھی تو میرے سسر اور شوہر دونوں گھر پر نہیں تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ بہت دیر گزر گئی اور دونوں میں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ اب تو مجھے فکر شروع ہو گئی۔ میں نے دونوں کے نمبر پر فون کیا، دونوں کے نمبر بند جا رہے تھے۔ میرے لیے یہ صورتحال بہت خطرناک بھی ہو سکتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے فوراً اپنی دوست کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے مجھے دلاسا دیا، لیکن شام تک ان دونوں باپ بیٹے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس سے میرا برا حال تھا۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں نے آج کھانا کھایا ہی کیوں؟ کم از کم یہ تو معلوم ہوتا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ آج ہمیشہ کی طرح میرے کپڑوں پر گند نہیں لگا تھا۔ مجھے بہت زیادہ فکر ستانے لگی کہ ایسا کیا ہو گیا۔ شام سے رات ہو گئی لیکن میرے شوہر اور سسر کا کچھ علم نہیں تھا۔ میرے دوست بار بار کہتی رہی کہ تمہیں پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے، لیکن میں پریشان تھی کہ پولیس کو کیا بتاؤں گی کہ وہ دونوں گھر سے کیوں اور کیسے غائب ہو گئے، اور میں اسے کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے معلوم بھی نہ ہو وہ کہاں ہیں۔ بات گھوم پھر کر مجھ پہ آ جاتی، اس لیے مجھے انتظار کرنا پڑا۔ لیکن اس بات کو 2 دن گزر گئے اور میرے شوہر اور سسر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے اپنے بھائی کو فون کر کے ساری صورتحال بتانی پڑی۔ میرے بھائی فوراً آ گئے اور جب انہیں یہ ساری بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے شدید ڈانٹا کہ تمہیں یہ پہلے بتانا چاہیے تھی بات۔
ان کا کوئی دوست پولیس میں تھا، انہوں نے اس کو اعتماد میں لے کر اور کچھ باتیں ہدف کر کے اور ساری بات ان کو بتا دی۔ پولیس کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں اور نہ جانے پولیس نے فون ٹریس کیا یا کوئی اور سراغ ڈھونڈا، لیکن رات کو میرے شوہر اور سسر دونوں آ گئے۔ میرے شوہر بے ہوش تھے اور میرے سسر عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، جیسے ان کا دماغ ان کے کنٹرول میں نہ ہو۔ میں تو یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ بھائی نے مجھے دلاسا دیا کہ ان کو ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ساری صورتحال معلوم ہو جائے گی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو معلوم ہوا کہ میرے شوہر کو بے ہوشی کی دوا دی گئی ہے اور میرے سسر کا کسی دوا کے ذریعے مائنڈ کنٹرول کیا گیا ہے۔ بڑی مشکل سے دونوں اس چیز کے چنگل سے نکلے اور پولیس اپنا کام کر کے واپس چلی گئی۔ اب مجھے تجسس تھا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ میں نے ان دونوں سے سیدھے سیدھے سوال کیا کہ یہ سب کیا تھا، تو میرے شوہر نے بتایا کہ جیسے تم نے بتایا تھا ویسے ہی تمہارے سونے کے کچھ دیر بعد ابو کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا عجیب سا حلیہ دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا، اور جیسے ہی وہ تمہارے بستر کے قریب گئے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے ان کو آواز دی۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی ہو، اور اس سے پہلے کہ میں مڑ کر دیکھتا مجھے اپنی گردن پر سوئی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں نے سسر سے پوچھا کہ آپ ہی بتائیں یہ سب کیا ہے، کیونکہ آپ کی کہانی اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا مجھے خود معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صرف ایسے ہوا کہ تمہاری اور میرے بیٹے کی کوئی اولاد نہیں تھی اور شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، پر میں کوئی عورت تو ہے نہیں جو اس موضوع پر تم سے بات کرتا۔ میں نے ایک دفعہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے اس بات کا ذکر کیا تو میرے دوست نے کہا کہ کوئی ڈاکٹر ہے جو کہ عامل بھی ہے، اور ان سے اگر تم دوائی لے کر اپنی بہو کو دو گے تو اس کی اولاد ہو جائے گی۔ میں تو بس اولاد کی خاطر اس آدمی کے پاس گیا، اور جس طرح وہ کہتا رہا میں کرتا رہا کہ نیند کی دوائی کھانے میں ملا دیا کرو، اور اس کے بعد وہ مجھے مختلف عمل بتاتا رہا تو میں وہ کرتا رہا۔ کبھی تمہارے اوپر سے گھما کر تمہارے ہاتھ سے مرغی ذبح کروائی تھی، تو کبھی کبوتر، کیونکہ تم بے ہوش ہوتی تھی تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ کام میں خود کرتا تھا، اور عجیب و غریب چیزیں وہ مجھے بتاتا رہا اور میں بھی اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر کرتا رہا۔ کبھی کبھار تو مجھے محسوس ہوتا کہ میرے دماغ کسی کے کنٹرول میں ہے اور میں وہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی مجھ سے خود بخود سب ہوتا رہتا تھا۔ اور جس رات میرے بیٹے نے مجھے آواز دی اس رات آخری عمل تھا اور وہ اس عامل نے خود کرنا تھا، لیکن میرے بیٹے نے جیسے ہی مجھے آواز دی میں واپس پلٹا، اور اس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے دماغ کسی کے کنٹرول میں چلا گیا ہو، اور اب اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ کہانی پھر اٹک گئی تھی، لیکن اب ہمارے ہر سوال کا جواب ڈاکٹر کے پاس تھا، اس لیے میں اپنے سسر اور شوہر کو لے کر اس ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میرے بھائی نے فوراً اپنے پولیس والے دوست کو بھی اس سارے معاملے کی اطلاع دے دی اور پولیس بھی پہنچ گئی۔ جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ وہ حقیقت میں صرف کالے جادو کا ماہر ہے، اور یہ ڈاکٹر کا ناٹک اس لیے کرتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جادوگروں کے پاس نہیں آتے، اور جس رات میرا شوہر میرے گھر میں تھا اور آخری عمل تھا وہ خود کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ اس آخری عمل سے میری روح اس کے قبضے میں آ جاتی اور میری جو بھی اولاد ہوتی اسی کے قبضے میں ہوتی، لیکن شاید میری اور میرے سسر کی نیت صاف تھی، اس لیے اللہ نے آخری لمحات میں ہماری مدد کر دی اور ہم اتنے بڑے مسئلے سے بچ گئے۔ اور میرے سسر اور شوہر کو وہ ساتھ لے کر گیا تھا ان کی قربانی دینے کے لیے، تاکہ جو عمل ادھورا رہ گیا تھا اس کو ٹھیک کیا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، اور ہم خوشی کی خاطر غلط کام بھی کر جاتے ہیں، تو خوشیاں صرف خدا سے مانگنی چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔